خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے عقائد میں بڑے سخت ہیں، یہ ضد کے بڑے پکے ہیں، ہے نا، اور ان کی جو کوئی کام کا ارادہ کر لیں تو یہ آگے بڑھتا ہے۔ تمیم لفظ سے نکلا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو تمیم ہے اس کا مطلب مضبوط، طاقتور اور غلطی سے مبرا شخص ہے۔ کمزوریاں یہ ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کسی کی ہمدردی کے بولوں سے، کسی کے بہلانے میں، کسی کے کوئی مدد مانگنے کے سلسلے میں۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، تھہین کا لفظ ایک بڑا پر اثر لفظ ہے جس کا مطلب طاقت، توانائی اور دوستی اور یکجہتی ہے۔ دوستو، تھہین کا لفظ تمیم سے بگڑ کر تھہین لفظ بنا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حسیس کو دیا تھا، ہمارے جد اعلیٰ حسیس کو دیا تھا۔ حسیس کا دوسرا بھائی تعین تھا، اس نے تمیم کا لفظ دیا حسیس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس نے بڑے کام کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے۔ اس نے سرائے بنائی، اس نے کنویں بنائے جنہیں بائبل میں مقدس ویل کہا جاتا ہے، کنویں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو تاریخ بڑے سنہری لفظوں میں یاد کرتی ہے۔ انہوں نے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے 6 صدی کے اندر حاصل نہیں کیا، چاہے اسپین ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے ہندوستان ہو۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، تو چاہے طائفتان من امتی اراجہم اللہ من النار طائفۃ تغزو الہند و طائفۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے اور ہندوستان فتح کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ تھیموں نے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہندوستان میں قدم رکھا، یہ بات محمد بن قاسم سے پہلے کی ہے نا۔ حضرت حارث عراق عمان کے حکمران تھے، اس کی فوج کے سالار تھے۔ وہ آئے یہاں پر اور انہوں نے مکران وغیرہ کی طرف انہوں نے قدم رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب محمد بن قاسم کے لیے موقع فراہم کیا گیا، وہ سپہ سالار بنائے گئے ہندوستان آنے والی فوج کے لیے، تو اس کے ساتھ اور لوگوں کو بھیجا گیا، جس کے ساتھ ٹھٹھا یعنی دیبل کے مقام پہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، ہے نا۔ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ فتوحات کرتے ہوئے کراچی تک، حیدرآباد تک یہ حارث تمیمی فتوحات کرتا ہوا آیا، اور کہتے ہیں کہ ان کی قبر جامع مسجد عیدگاہ میدان پہ بھی موجود ہے۔ اس طرح دوستو اور بھی بہت سارے تمیم جرنیل آئے، اور ایک تاریخ دان نے تو یہ بھی کہا ہے جو برہم آباد ہے اس کو بھی تھیموں نے فتح کیا ہے۔ دوستو، یہ تھیم ہندوستان میں آتے گئے ہے نا، مگر یہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں میں بھی گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسپین میں جرسوما کے نام سے انہوں نے کوئی 10 سال حکومت کی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے افریقہ میں بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ اس کے بعد یہ مصر کے جو اموی گورنر تھے اس کو ہٹا کر احمد تمیمی نے وہاں پر بھی حکومت کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی کا بھی ساتھ دیا انہوں نے۔ اچھا، تقسیم یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بلکہ تاریخ میں پڑھا ہے کہ ایک تمیم نہیں تھا، کئی تمیم تاریخ میں گزرے ہیں، ہے نا۔ ایک تمیم بن اوس تھا جس سے ہماری نسل شروع ہوتی ہے، وہ تمیم بن مرہ تھا، یہ تمیم بن اوس تھا، ایک تمیم الکمال تھا افریقہ کا۔ یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی نسلوں کو آباد کیا ہے، مگر یہ جو سب ہیں یہ سارے کے سارے بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت مرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
یہ تھئیم جو ہے نا یہ تمیم لفظ سے نکلا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو تمیم ہے اس کا مطلب مضبوط، طاقتور اور غلطی سے مبرا شخص۔ یہ جو تمیم لفظ ہے یہ سندھ میں اور ہند میں آ کر تھئیم لفظ میں وہ کیا کہتے ہیں تقسیم ہو گیا۔ جب عمان کے حکمرانوں نے گجرات کو بھی فتح کیا، گجرات کا علاقہ تھانہ تھا، وہاں اترے اور پورے گجرات میں پھیل گئے، تو انہیں راجہ کا خطاب دیتے تھے اپنی ثقافت و تہذیب کے مطابق، تو ان کی اولاد کو راجپوت کہتے تھے۔ دوسرا یہ جو سندھ میں تھے یہاں سے بہت سارے لوگ کاٹھیاواڑ بھی چلے گئے سمندر کے راستے، ہے نا، اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ کاٹھیاواڑ میں جو تمیم آباد ہوئے انہوں نے بعض کو بافت کہا ہے، بعض کو میمن کہا ہے۔ میمن کی ہم اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ تمیم ہے سندھ کے۔ یہ لفظ جو تمیم ہے یہ تمیم لفظ کا بگاڑ ہے تھئیم، جو گجرات بلکہ یوں کہیں کہ پورے سندھ میں تے کا لفظ نہیں ہوتا، ہندی زبان میں تھے کہا جاتا ہے، جس سے یہ بگڑ کر تھئیم بنا۔ تھئیموں کو جو نا بہت ساری اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، تھئیم تمیم انصاری، تھئیم انصاری، تھئیم بافن، تھئیم میمن، تھئیم جام، تھئیم یہ راجپوت، اور تھئیم راجے، تھئیم کسائی، تھئیم ترکھان، تھئیم لوہار، اس حصوں میں یہ تقسیم ہے۔ تھئیم کے نامور لوگ کون کون ہیں؟ ان کے کارنامے کیا ہیں؟ تھئیم کے نامور لوگ، تھئیموں میں بہت سارے نامور لوگ گزرے ہیں۔ جیسے دوسری بات یہ کہ حضرت ختیجہ کو بھی تمیمی کہا جاتا تھا، ورقہ بن نوفل جو ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے، جو کزن تھے، ان کو بھی تمیمی کہا جاتا تھا، اور عمار بن یاسر تمیمی تھے، اور اس طرح اور بہت سارے صحابہ کرام بھی تمیمی تھے۔ یہ تمیمی دور میں تھے۔ جب تھئیموں کا دور تھا تو اس میں تاریخ میں ہمیں شیر محمد تھئیم جو راول دستے کے سالار تھے چاکر اعظم کے، پھر اس کے ساتھ تھئیم جو ہے عمر تھئیم کا ذکر ہے تاریخ میں، پھر اس کا اپنے نواب سعد اللہ خان کا ذکر ہے تاریخ میں بطور تھئیم، ہے نا، اور اس طرح جو بطور تھئیم یہ وزیر خان عرف حکیم علیم الدین تھئیم تمیمی، ان کا نام بھی ہے تاریخ کے اندر۔ اس طرح یہ صاحب خان تھئیم جو یہ سیوستان کے بھی حکمران رہے ہیں، ان کے بھائی بہادر خان تھئیم، ہے نا، یہ سارے لوگ جو ہیں، اور ایک اور بھائی تھا ان کا، وہ بھی ہے، ان کو سلطان کوٹ کی لڑائی میں ان کو شہادت حاصل ہوئی، اور ان کی قبریں شکارپور کے نزدیک آبادیوں میں موجود ہیں۔